الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اس پر گفتگو چل رہی تھی اور ہم بیان کر رہے تھے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 63۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کو توڑا تو انہوں نے بلا لیا آپ کو اور پوچھا یہ کس نے کیا؟ آپ نے کیا؟ آپ نے فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو مجمع عام میں لایا گیا اور ان سے پوچھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا یہ کام تو بڑے بت نے کیا، اگر یہ بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا ان سے پوچھو تو صحیح۔ یہ بطور تعریض کے انہوں نے کہا تاکہ وہ یہ بات جان لیں جو بول نہ سکتا ہو، نہ کسی چیز کی آگاہی کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا، نہ اس پر الہ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہی بات ہم یہاں پر کہیں کہ تم ان سے پوچھ لو کہ لاہور کے بزرگ کی قبر پر بم دھماکہ کیا تو ان سے پوچھ لو، انہیں تو ہر آنے جانے کی خبر ہے، تو ان سے پوچھ لو، وہ تو دھرنے میں رضوی صاحب کے دھرنے کی خبر رکھتے ہیں اور آتے ہیں صبح کے وقت بقول رضوی صاحب کے، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ تو یہ بات تو میں علن اعلان اپنے درسوں میں اور جلسوں میں اور کانفرنسوں میں کہا کرتا ہوں کہ ان سب سے پوچھو، جہاں جہاں یہ مقبرے اور آستانے اور سجدہ گاہیں بنی ہوئی ہیں وہاں سے کوئی کلام تو سنواؤ ان بزرگوں کا کہ وہ قبر کے اندر سے بول کر کہیں، ہمارے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم، وہ وعلیکم السلام کہلا دیں۔ اور اگر جواب نہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام کا یہی جواب اس امت کے لیے بھی تھا اور آج یہی قرآن آپ لوگوں کے لیے بھی ہے، ان کانوا ینطقون فاسألوہم، ان سے پوچھ لو، سوال کر لو بھائی۔ اور کیا خوبصورت انداز ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا، کہا کہ دیکھو بڑے بت نے کیا، اور اگر نہیں تو پھر ان سے پوچھو تمہارے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ اب یہ ان کو توحید کے سمجھانے کا انداز تھا کہ وہ اگر پوچھیں گے تو جواب نہیں ملے گا، تو پھر جس سے جواب نہیں ملتا، جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ کتنے مقبرے ہیں جہاں پر لوگ آ کر بے حرمتی کر جاتے ہیں آپ کی زبان میں، وہ نہ بول کر بتلاتے ہیں کہ فلاں شخص کر گیا ہے، پولیس اور ایجنسیاں بیچاریاں وہ تلاش کرتی پھرتی ہیں کس شخص نے یہ کام کر دیا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ قرآن مقدس کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ قال بل فعلہ، اس سے یہ لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہ اس لفظ کو جھوٹ سے تعبیر کیا گیا،
اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، اور قرآن کہتے ہیں صدیق النبیہ، بڑا سچا پیغمبر تھا۔ 2 اللہ کے لیے بولے اور ایک انی سقیم، اور ایک یہ کہ بل فعلہ کبیرہم، اور ایک انی سقیم، اور تیسرا سارہ کو، اپنی بیوی کو اپنی بہن کہہ دیا۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں۔ بعد مفسرین یہاں پر آ کر بہت بھٹک گئے اور انہوں نے صحیح بخاری کی اس حدیث کو غلط قرار دے دی، غلط ہی قرار دے دی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ لفظ، لیکن یہ جھوٹ قابل گرفت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے لیے بولے گئے۔ تو پھر کیا کہو گے، اللہ کے لیے کوئی گناہ کا کام کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ظاہری طور پر جھوٹ لگے اور حقیقت میں جھوٹ نہ ہو، ظاہری طور پر لفظ، وہ گفتگو، وہ قول جھوٹ، لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں عصا اور غوا، یہ معنی الفاظ استعمال ہوئے، اور قرآن نے ان کے اس فعل کو جو درخت سے منع کیا تھا، نسیان اور ارادے کی کمزوری بتلایا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کام کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں، ایک ظاہری، ابراہیم علیہ السلام کے پہلو سے ظاہری طور پر تو جھوٹ، واقعے کے خلاف، کیونکہ انہوں نے خود توڑا تھا، لیکن اور کہہ دیا کہ بل فعلہ کبیرہم۔ اصل میں وہ توحید کی حقیقت کو ان پر اس انداز میں واضح کرنا چاہتے تھے، اس لیے اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کو اتمام حجت کہیں گے مشرکین کی عقلوں پر، کہ پوچھو ان سے کس نے کیا، لگتا ہے یہ بڑے نے کیا ہے، بڑے کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے، اس لیے اس کو جھوٹ نہیں کہیں گے۔ میدان محشر میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کرنے سے گریز کریں گے، اور یہی 3 موقع ان کو یاد ہوں گے۔ اصل میں وہ اللہ کی عظمت اور شان سے اور غصے اور ناراضگی سے اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ یہ باتیں جھوٹ کے ساتھ ظاہری مماثلت کی وجہ سے قابل گرفت نظر آئیں گی۔ اصل میں حدیث کا مقصد ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنا ہرگز نہیں، بلکہ اس کیفیت کا اظہار ہے جو قیامت والے دن خشیت الہی کی وجہ سے ان پر طاری ہوں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بہن کہا۔ اب کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے اس دور میں یا آپ اور آپ کی بیوی 2 ہی مسلمان تھے، تو عقیدے کے لحاظ سے وہ آپ کی بہن ہوئی، تو جھوٹ نہ ہوا۔ اور نمبر 2، آپ نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، وہ میلے پر لے جانا چاہتے تھے، آپ ان بتوں کا علاج کرنا چاہتے تھے، تو انی سقیم، میں بیمار ہوں، اس عقیدے کی وجہ سے جو تمہارا عقیدہ ہے، میلے، یہ عرس، یہ آستانے، تو میں تو بیمار ہوں تمہارے اس عقیدے سے۔ معنی بیمار، بیزار۔ اور تیسرا یہ کہ حقیقت توحید کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے کہا بل فعلہ کبیرہم، واللہ اعلم بالصواب۔
فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ اب اس جواب سے وہ سوچ میں تو پڑ گئے نا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، لاجواب ہو گئے۔ اور یہ سوال دنیا کے اندر ہر اس قبر پرست ہر مواحد کو کرنا چاہیے۔ بزرگ سنتا ہے، آؤ چلتے ہیں سلام کرتے ہیں، جواب مل جائے گا تو واقعی سنیں گے۔ لاجواب ہو گئے اور سوچ پر پڑ گئے کہ جو خدا ہمارا اپنا نقصان، اپنا جسم، ہاتھ اور پیر اس کو نہیں بچا سکتا، وہ عبادت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ معبودوں کی حفاظت پر چوکیدار نہیں تھا، اس پر ایک دوسرے کو ملامت کی، اور حفاظت کے لیے چوکیدار کا بندوبست نہ کرنے پر ایک دوسرے کو ظالم کہا۔ اب دیکھیے، معبودوں کی حفاظت کے لیے کون ہے؟ زندہ، وہ اولاد دیتے ہیں، وہ کاروبار چلاتے ہیں، وہ برکتیں دیتے ہیں، وہ بہت کچھ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حفاظت کون کر رہا ہے؟ زندہ، اور زندہ اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ کمال کی قوم تھی، اور یہی کیفیت آج ان مقبروں پر ہے۔ جی ٹی روڈ پر میں نکلتا ہوں تو وہاں ایک غلہ پڑا ہوا ہے ایک جگہ پر، اس پر لکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے غلے میں پیسے ڈالیں، بابا جی کی قبر سامنے قبر ہے، وہ مقبرہ ہے۔ میں ہنس پڑا اور مجھے فکر ہوئی کہ اگر اس کو دیے جو وہاں پر مجاور ہے تو وہ غلے میں ڈالنے کی بجائے اپنی جیب میں ڈال لے گا۔ جو بابا اپنے پیسوں کی حفاظت اس مجاور سے نہیں کر سکتا، جو 24 گھنٹے وہاں سے فیض یاب ہو رہا ہے، وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ سوچئے گا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر۔ غلے کے اوپر اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے، اور بزرگ دنیا کو سب کچھ دے رہا ہے۔ تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ چور چوری کر لیں گے، پیسے نکال لیں گے۔ جو بزرگ اپنے قبر پر رکھے ہوئے، مقبرے کے احاطے میں رکھے ہوئے لاکر پر پیسوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ آپ کو کچھ دے سکتا ہے؟ سوچئے گا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ پھر اے ابراہیم علیہ السلام، تو ہمیں یہ کیوں کہہ رہا کہ ان سے پوچھ اگر یہ بول سکتے ہیں، جبکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بولنے کی طاقت سے محروم ہیں۔ کمال، اور یہی بات یہاں پر ہے، یہ بول نہیں سکتے، فوت ہو جائے اس کا بولنے کا تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ولا يضركم۔ کمال دیکھیے اس واقعے کے اندر، اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان؟ صفائی تو ان کی کر دی تھی، اب توحید کو کیسے، کس خوبصورت انداز میں ان کو سمجھایا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ جب وہ خود ہی مجبور ہو گئے اپنی بے بسی کہ نہیں یہ بول نہیں سکتے، پھر ان کی عقلوں پر افسوس کرتے ہوئے کہا پھر تم ان کی عبادت کرتے ہو جو بیچارہ اپنا ہاتھ نہیں مجھ سے بچا سکا۔ اب قل قالو، جب ان سب نے یہ دعوت سنی توحید کی، اب بابے نے بھی کچھ اپنا نہ بچایا، نہ زندوں نے نہ مردوں نے ایک دوسرے، اب کیا کہنے لگے حرقوا وانصروا آلہتکم
ان کنتم فاعلین، کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے بابوں کی مدد کرو، خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے بس۔ سبحان اللہ۔ اب اتنی خوبصورت بات سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ توبہ طائب ہو جاتے، مسلمان ہو جاتے، کہ یہ جب اپنا نہیں بچا سکے تو ہمیں یہ کیا دیں گے۔ لیکن مشرک کبھی نہیں سوچتا، وہ کہتے اچھا ان زندوں کو ہی مارو۔ یہی کام انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ کا ایک بڑا الاؤ تیار کیا، بہت بڑا، اور آگ منجیق کے ذریعے آپ کو اس کے اندر پھینکا، لیکن آگ کو اللہ نے کیا کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے حکم دے دیا، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے سلامتی والی بن جا۔ سبحان، یہ اللہ کی پھر نعمتیں ابراہیم علیہ السلام پر نادل ہوئیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لی، وقت کے بادشاہ سے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس بادشاہ کے رب ہونے کا انکار کیا تو اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے پھر جب میں نہیں ہوں؟ میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، قال انا احیی و امیت، اور میں بھی مارتا ہوں۔ اس نے دو قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو انہیں زندہ رکھنا یا مارنا تو میرے ہاتھ میں ہے، بے عقل آدمی تھا۔ احیی و امید، بعض نے یہ نقل کی ہے کہ اس نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا، اس میں کوئی صحیح حدیث سے یہ کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سمجھ گئے کہ یہ تو بے وقوف آدمی، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا کر دکھا دیں۔ فبہت الذی کفر، اب ہکا بکا رہ گیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب جب اس نے ایک بندے کو پکڑا اور مارا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور اس بات پر وہ آ گیا کہ دیکھو یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں، یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں، اب اس کو دوسری دلیل دی کہ ٹھیک ہے جب تو یہ کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، میرا رب تو وہ ہے سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی رب ہے تو کل کو یہ سورج مغرب سے نکال کر دکھا، کچھ کر کر دکھا نا، کچھ کر کر دکھا۔ حیران رہ گیا، فبہت الذی کفر، سورج کو کون لے کر آئے؟ سورج تو اللہ کے تابع، مغرب سے کون نکالے؟ کچھ کر کر تو دکھاؤ نا۔ ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ظالم لوگوں کو کچھ کر کر دکھاؤ۔ اب دیکھیے یہی بات ہم کہتے ہیں اہل شرک کو، کہ جس بزرگ کا عرس لگتا ہے اس دن ایک دن پہلے اس کی کرامتیں اخبارات اور سنڈے میگزین میں چھپ جاتی، اخبارات بھی بہت بکتا ہے، پھر وہ بہت بکتا ہے،
ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ کرامت کہاں لکھی ہے؟ سینہ بسینہ، کسی کتاب میں نہیں، اور کسی کتاب میں موجود بھی ہو، کسی کتاب میں موجود بھی ہو، ہم کہتے ہیں اب کچھ کر کر دکھائیں، فوت شدہ بھی اور زندہ بھی۔ خادم رضوی صاحب دھرنے میں کہا کرتے تھے، علی حجویری صاحب جو ہیں وہ روزانہ صبح فجر کی نماز میں آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ ہمارا ایک سادہ سا سوال ہے کہ جب وہ آتے ہیں اور بہت کچھ کرنے والے ہیں تو ان سے کہنا تھا کہ اس ختم نبوت کے ڈاکو کی حکومت ختم کر دو، آرڈر کر دو نا، آپ کے خلاف جو مقدمات ہوئے ہیں تو وہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دو، کچھ کر کر دکھائے نا یہ بزرگ۔ کوئی دریائے راوی پر بزرگ آ رہا ہے، کوئی کسی کے گھر میں جمعرات کو آ رہا ہے، کوئی عرس اور میلے کی صورت میں آ رہا ہے، کوئی خوابوں میں آ کر دے رہا ہے، بہت کچھ کرامتیں مشہور ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اب ہمارے سامنے کوئی کر کر دکھائے، 12 سید کر کر دکھائیں، سادات کے 12 امام، یا ان گنت یہ بزرگوں کے مقبرے۔ سال کے دن کب ہیں، سال کے دن کم ہیں، عرس اور میلے زیادہ، کہیں تو فلاں بزرگ کی قبر سے شفا مل جاتی ہے، اندھا آنکھوں والا ہو جاتا ہے، گونگا زبان والا ہو جاتا ہے، لنگڑا ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ، اور دنیا وہاں جا رہی ہے آ رہی ہے، بڑا میرا لگا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کوئی ایک شخص تو ہمیں آ کر کہے میرے ساتھ چلو اور میرے بزرگ کی قبر سے یہ چیز ملتی، ہمیں بھی تو نظر آئے، ہم بھی کہہ سکیں کس نے کوئی مار کا سر کیا ہے۔ سورج کو بند کر دیں کہ آج نہیں نکلنا، رضوی صاحب کا جلسہ ہے آج بارش نہیں ہونی، ڈاکٹر قادری کا جلسہ ہے بارش نہیں ہونی، بادلوں کو نہیں برسانا، بزرگ منع کر دیں۔ ابدال اور کتب اور غوث اور پتہ نہیں دستگیر اور کون کون تمہارے سب کچھ ہے، کچھ کر کر دکھاؤ، کچھ کر کر دکھاؤ۔ اور یہی سوال آپ ہم سے کر لیں، ہم تو کہیں گے ہمارا پالنہار رب کریم رحیم وہ تو بہت کچھ کرتا ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے چھوڑ دے، لمحے کے لیے تباہ و برباد ہو جائے پورا نظام دنیا کا۔ آسمان کا خالق، زمین کا مالک، چاند کا خالق، سورج کا مالک، کوئی شے آج یہ کہہ دے کہ میں بہت چل گیا ہوں، سورج کہے آج نہیں میں نکلوں گا، تھک گیا ہوں یا اللہ، کسی کی جرت ہے؟ زمین اور آسمان کی ہر شے اس بادشاہ کے نظام کے تحت اس کا نظام چل رہا، نظام کے تحت نظام چل رہا۔ اللہ کریم، کمال یہ ہے کہ جس کو تم کہتے یہ بہت کچھ کرنے والا ہے، کچھ کر کر دکھاؤ، کچھ کر کر دکھاؤ۔ اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے ہیں تو اہل شرک ان کے دروں پر پیٹتے رہتے ہیں تو یہ توحید پرستوں کا دنیا میں وجود ہی یہ ختم کر دیتے، جلا کر راکھ کر دیتے۔ ہمارا اعلان توحید کی دعوت، سوشل میڈیا ہو یا مساجد ہو، مدارس ہو، ملک ہو، غیر ملک ہو، دیار غیر، اہل توحید پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا اور قرآن کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر یہ اہل شرک کچھ کرنے والے ہوتے تو سارے مل کر ایک ہی دفعہ کہتے کہ ان جو بڑے بڑے یہ توحید پرست ہیں ان کی ذرا صفائی کر دے بابا جی، اور بابا جی صبح اٹھ کر سب کو موت دے دیتے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، سبحان اللہ، میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مانو تب تجھے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اب یہ ظالم ہیں وہ لوگ، وہ ساری جماعت، کیوں کہ اللہ کے مقابلے معبودان باطلہ کوئی معمولی سا کام تو کر کر دکھاؤ، جب نہیں تو یہ سب جھوٹ کے افسانے، اور قرآن کہتا ہے ذالک افکہم وما کانوا یفترون، ان کی جھوٹ ہے، وہ
ساون شریف وہ لال شہباز قلندر، وہاں اس کا وہ انٹرویو ایک لے رہا ہے، تو وہ کہتا ہے پہلے یہ اوپر سے ہوا میں اڑ کر جاتا تھا، فجر کی نماز مدینے میں پڑھتا تھا، تو اس کے استاد نے کہا نیچے بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس نے پھر یہیں سے سرنگ لگا لی اور سرنگ کے ذریعے سے مدینہ پہنچ جاتا، فجر پڑھ کے واپس آ جاتا تھا۔ کہاں لکھا ہے؟ دنیا کسی کتاب میں نہیں۔ کس نے دیکھا ہے؟ میرے دادے نے۔ دادا کدھر ہے؟ مر گیا ہے۔ سبحان اللہ، کس نے دیکھا ہے ہوا میں اڑتے ہوئے؟ کس نے دیکھا ہے سرنگ کے ذریعے جاتے ہوئے؟ سب جھوٹ کے افسانے، جھوٹ افسانے گھڑے ہوتے ہیں۔ ایسی جماعت، ایسے لوگ ظالم ہیں اور اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔